ایک اور ذیشان صاحب ایک یہ بھی بڑا المیہ ہے کہ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر کہ یہاں پر تعلیم کو ہم ججمنٹ کی طرح ججمنٹ کے طور پہ لیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ اگر ایک بچہ ہے وہ اے گریڈ لا رہا ہے تو وہ بہت اعلیٰ فاضل اور بہت ہی قابل لڑکا, اور ایک لڑکا ہے جو سی گریڈ لا رہا ہے وہ بالکل نہایت ہی ڈفر اور فیلئر قسم کا انسان ہے. جبکہ باہر ملک میں آپ دیکھیں تو وہ تعلیم ایجوکیشن کا نالج کے طور پہ لیتے ہیں. تو یہ بھی ایک ہمارے پاس ایک بہت بڑا المیہ ہے. نہیں بالکل درست کہہ رہے ہیں حسنین. ابھی آپ نے سوال پوچھ لیا, ورنہ شاید میں اپنی گفتگو میں اس چیز کو اوپر بات کر ہی دیتا. آپ نے سوال پوچھ لیا تو بہت اچھی بات ہو گئی. دیکھیں اصولاً ہوتا یہ ہے کہ جب ہم تعلیم کے شعبے کی بات کرتے ہیں, دیگر تمام شعبوں سے اگر ہم تعلیم کے شعبے کو کمپیئر کریں تو ہماری توجہ, یہ ایک حقیقت ہے جس سے ہم جھٹلا نہیں سکتے, جس سے منہ نہیں موڑ سکے, کہ ہماری توجہ ویسے ہی تعلیم کے اوپر بے انتہا کم ہے. جہاں تک بات رہی شعبہ تعلیم کی, تو آپ اپنے سوال کو ایک مرتبہ ویورز کے لیے اور ذرا کلیئر کر دیں تاکہ ان کو سمجھ میں آ جائے گفتگو کس پر کر رہے ہیں. میرا جو سوال یہ تھا وہ یہ تھا کہ اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو پاکستان میں جو ایجوکیشن ہے وہ صرف ججمنٹ کی حد تک لی جاتی ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ہے اس کا اے گریڈ ہے تو لوگ اس کو بڑا عالم فاضل اور بڑا لائق قسم کا بچہ سمجھتے ہیں, اور ایک بچہ ہے جو بیچارہ سی گریڈ لا رہا ہے تو اس کو لوگ فیلئر اور ڈفر قسم کا انسان سمجھتے ہیں. لیکن اگر آپ باہر کے ممالک میں دیکھیں تو باہر کے ممالک میں گریڈنگ اور اس طرح کی سسٹم نہیں ہے. وہ ایجوکیشن کو نالج کے اس پہ لیتے ہیں, نالج بیس پہ لیتے ہیں. کیوں ایسا پاکستان میں ایسا سسٹم اچھا, کیوں ہے؟ یہ حسنین یہ سوال ریپیٹ کروانے کا مقصد یہ میں صرف اس لیے تھا کہ دیکھیں جواب کس چیز کا دیا جا رہا ہے, پہلے اس کو غور سے سن لیں کہ ہم نے سوال کیا پوچھا ہے, اس کا جواب کیا دینا ہے, تاکہ یہ ریپیٹ کروانے کا صرف ایک بنیادی مقصد تھا کہ والدین بھی ہو سکتا ہے سن رہے ہوں, اساتذہ بھی ہو سکتا ہے پروگرام سن رہے ہوں, طلباء طالبات بھی ہو سکتا ہے پروگرام سن رہے ہوں. تو پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں بیٹا کہ ہمارے اندر ایک معاشرتی برائی ہے کہ ہم دو لوگوں کو کمپیئر کرتے ہیں. ہر انسان میں اللہ پاک نے ایک کریٹیوٹی لیول رکھا ہے. ہر انسان کو کچھ مخصوص صلاحیتوں کے ساتھ اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا ہے. ہر کسی کو ایک جیسی صلاحیتیں نہیں دی. کچھ کو دماغ بہت تیز دیا تو کچھ کو ہاتھ پاؤں بہت تیز دیے, کچھ کو بولنا اچھا سکھایا تو کچھ کو لکھنا اچھا سکھایا. اب پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی, ہمارے طلباء و طالبات کی کریٹیوٹی کو اس وقت مار دیتے ہیں جب ہم اسے کسی اس سے افضل شخص سے ہم کمپیئر کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے پیرنٹس کا رجحان یہ ہوتا ہے کہ ایک بچہ ہے اس کی 60% آئی ہے, گھر آیا اپنی مارک شیٹ لے کر آ رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ بھائی امی اور ابو جان میری 60% آئی ہے اور یہ میرا ریزلٹ ہے. یقین کریں اکثریت کا میں یہ معاملہ بتا رہا ہوں کہ وہ اس پر 60% پر یقین نہیں کرتے, پہلے یہ پوچھیں گے فلاں صاحب کے بیٹے کا کیا ریزلٹ آیا. بالکل اگر ایسا اس ہی نے کہا اگر اس نے یہ کہا کہ بھائی فلاں صاحب کے بیٹے کا ریزلٹ تو آیا 58, تو پھر تو ان کے لیے ان کا بیٹا بھائی ہیرا ہے, ہیرو ہے, شاندار ہے, لاجواب ہے, بے مثال ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کے قریبی جاننے والے سے 2% زیادہ لیا ہے. لیکن اگر اس نے کہا کہ بھائی وہ تو کلاس میں فرسٹ آیا, اس کی تو 85% آئی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نکمے بھی ہو, آپ کو موبائل بھی نہیں ملے گا, آج سے آپ ٹیلی ویژن نہیں دیکھیں گے, آپ کھانے پینے میں فرمائش نہیں کریں گے, آپ دوستوں میں اٹھے بیٹھیں گے نہیں, آپ اسپورٹس کھیلنے نہیں جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اپنے بچے کو جیسے ہی کمپیئر کیا تو ہم اس کے زاویے کو تبدیل کر دیتے ہیں. ہم کمپیئر کرتے ہیں اس کو کہ بھائی اب اس سے بہتر کون سا ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارے بچوں کو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھائی وہ دوسرے بچوں کی طرح آگے چلے جائیں. لیکن بیٹا ہر کسی کے وسائل الگ ہوتے ہیں, ہر کسی کے مسائل الگ ہوتے ہیں, ہر کسی کے زندگی کے طور طریقے الگ ہوتے ہیں, ہر کسی کے معاملات الگ ہیں. کسی کے پاس پیسوں کا معاملہ ہے, کسی کے پاس اساتذہ اچھے نہیں ہیں. تو ہمیں پہلی جو ہمارے اندر سے برائی نکال دینی ہے وہ یہ کہ ہم کمپیریزن کرنا چھوڑ دیں. دوسری چیز یہ کہ ہمارے بچوں میں سیلف موٹیویشن نام کی ایک چیز پہلے سے موجود ہوتی ہے. اگر استاد اور والدین مل کر اس کی ان جو اس کے اندر جو ول ہے, جو اس کے اندر جو سیلف موٹیویشن ہے, اس کو صرف باہر لے کر آ جائیں, اس کو یہ بتائیں کہ تم کتنے قابل ہو اور تمہارے اندر کیا کیا قابلیت ہے, تم بھی دوسروں کی طرح بہت اعلیٰ اور افضل بن سکتے ہو, بجائے اس کے کہ اس کو ٹونٹ کیا جائے کہ اس کو دیکھو اس نے کیا کیا اور تم اپنے آپ کو دیکھو تم نے کیا کیا, تو یقین کریں ہمارا بچہ آگے چلا جائے گا. دوسری بات جہاں تک آپ نے کہا کہ سر انٹرنیشنلی ہم جب بات کرتے ہیں ہم تعلیم کی, تو ہم دو ایسے ممالک کی بات کرتے ہیں جن کے پاس وسائل قریباً ہمارے جیسے ہی ہیں لیکن ان کی تعلیم کی نوعیت آپ دیکھیں. وہ دو ممالک ہیں, ایک کا نام ہے بیٹا فن لینڈ, ایک کا نام ہے سنگاپور. ٹھیک ہے, آپ اگر وہاں پر دیکھیں تو وہاں کے معاملات قریباً ہمارے پاکستان کے جیسے ہی معاملات ہیں. لیکن اگر وہاں تعلیم کی بات کریں نا تو فن لینڈ اس وقت دنیا میں سب سے نمبر 1 ہے تعلیم کے معاملے میں. اس لیے سب سے افضل ہے کیونکہ وہاں پر بچوں کے A گریڈز A1 گریڈز کا معاملہ نہیں ہے.
پہلی چیز تو یہ کہ وہ اپنی قومی زبان پر فخر کرتے ہیں, دوسری زبانوں کو سکھانے کو فخر نہیں سمجھتے. ہمارے یہاں پر دیکھیں تو ہر گلی کے یہ آپ نے ایک بہت اچھا, ذیشان صاحب میں اس پوائنٹ پہ آنے بھی والا تھا, یہ آپ نے بہت زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے کہ ایک شخص ہے وہ مثال کے طور پہ بولتا ہے, کوئی انگلش میں جملہ بولتا ہے تو لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے بہت عالم فاضل انسان ہے, اور ایک شخص ہے وہ اپنی قومی زبان میں بولتا ہے تو لوگ اس کو ڈفر سمجھتے ہیں. میں یہی تو کہہ رہا ہوں, ہمارے یہاں رجحان الگ ہے. دیکھیں جو گاڑی میں سے اترے گا اس نے سگریٹ منہ میں لگائی ہوئی ہوگی, شارٹس پہنے ہوں گے, ٹی شرٹ ہوگی, سلیو لیس پہنی ہوگی, ہم ہی سمجھیں گے شاید بہت پیسے والا, بہت پڑھا لکھا ہے, جس کے ہاتھ میں کتا چل رہا ہوگا, مطلب وہ کتے کو نہیں کتا اس کو چلا رہا ہوگا, اور ہمارے یہاں پر سمجھا جائے گا کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ پڑھا لکھا ہے. دیکھیں بیٹا بات یہ ہے کہ اگر ہم دوسرے ممالک سے اپنے ملک کو دیکھیں گے نا, اب پروگرام سننے والے کہیں گے کہ یار یہ کیسا شخص تھا, یہ آیا اس نے آ کر اپنے ملک کی برائیاں کری اور برائیاں کر کے چلا گیا. بھائی برائیاں تو ہر کوئی کر رہا ہے, روز خبریں سنتے ہیں, گلی محلے میں جو لوگ رہتے ہیں, ہمارے گھر میں کسی کے بھی گھر میں رہتے ہیں, جب حکومت برا کرے گی اسے گالی بھی دیں گے, جب حکومت اچھا کرے گی تعریف بھی کریں گے. تو اس شخص نے کیا نیا کام کیا؟ تو میں کوشش یہ کروں گا اپنے پروگرام کے آخر میں جتنی بھی آپ سے بات کر رہا ہوں اس کو میں سم اپ کر کے میں اس کا کچھ کنکلوژن بھی دوں کہ اگر ہمارے سننے والے یا حکومت کے ممبران یا جو تعلیمی شعبے سے وابستہ ہیں, جو ہمارے وزیر تعلیم ہیں, یا جو بھی وہ لوگ ہیں جو اس وقت تعلیم کے کرتا دھرتا ہیں, اگر وہ میری بات کو سن رہے ہوں اور اس کو باقاعدہ طور پر سنجیدگی سے دیں تو یقینی طور پر ہماری تعلیم میں بہت زیادہ بہتری آ جائے گی. اب یہاں ایک اور ٹاپک ہے, ہم ٹاپکس کو مرج نہیں کر رہے, آپ نے سنا ہوگا